بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام 125 فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ پھر وہ جس کے بارے میں اللہ چاہے کہ اس کو ہدایت عطا کرے یشرح صدرہ للاسلام تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے ومن یرد ان یضلہ اور جس کے بارے میں وہ چاہے کہ اس کو ہدایت سے محروم رکھے یجعل صدرہ ضیقا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے حرجا تنگی والا کأنما گویا کہ یصعد فی السماء وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اسی طرح اللہ کر دیتا ہے رجس کو گندگی کو علی الذین لا یؤمنون لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے وہذا صراط ربک مستقیما اور یہ ہے سیدھی راہ تیرے رب کی قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون تحقیق ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑے لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس وہو ولیہم اور وہی ان کا کارساز ہے یا حامی ہے بما کانوا یعملون اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کرتے رہے یہاں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے ان آیات میں کہ ہدایت کی توفیق بھی من جانب اللہ ہے اور ہدایت اسی کو ملتی ہے کہ جو طالب ہدایت ہو یہدی الیہ من اناب ہدایت اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب موجود ہو وما یتذکر الا من ینیب اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہ جن کے اندر رجوع ہے انابت ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بالجبر گمراہی پر قائم کر دیتا ہے کسی کو بالجبر ہدایت پہ لے آتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے راستے واضح کر دیے ہیں کہ یہ سیدھی راہ ہے اس سے ہٹ کر سارے راستے گمراہی کے ہیں اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس پہ چلنا چاہتے ہو یا ادھر ادھر بھٹکنا چاہتے ہو اسی لیے کہا نا ھذا صراط ربک مستقیمہ یہ ہے تیرے رب کی راہ مستقیمہ سیدھی بالکل سیدھی شاہراہ ہے اس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں ہے
تو یہاں دو مثالیں دی ہیں. ایک یہ کہ اس کے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، جس کے اندر وہ ظاہر طلب ہوگی تو دے گا نا، تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے، ہدایت کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. اور یہ پھر واقعہ صحیح ہے کہ آپ دیکھیں کہ سلمان فارسی کہاں سے آئے، صہیب رومی کہاں سے آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلاش اور جستجو میں تھے کہ مجھے راستہ، حق کا راستہ مل جائے، اور انہیں اللہ کے بندے مل گئے جنہوں نے ان کو ٹھیک رہنمائی دی، گائیڈ کیا، اور بالآخر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف و اسلام کر دیا. تو اس لیے طلب جس کے اندر موجود ہوگی اللہ اس کا سینہ کھول دے گا اور وہ ہدایت کے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم رکھنا چاہے، اور وہ کون ہے کہ جس کے اندر طلب ہی سرے سے موجود نہیں ہے، تو اللہ کو بھی کوئی اس بات کی نہیں پڑی ہے کہ یہ ہدایت پہ نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو ضرور ہدایت دوں. اسی لیے کہا نا کہ جس کو اللہ چاہے ہدایت دے اور جس کو اللہ چاہے ہدایت سے محروم رکھے، تو ہدایت جس کے لیے چاہے گا اسی کے لیے چاہے گا جو اس کا طلبگار ہوگا، اور اسی کے لیے نہ چاہے گا جو طلبگار نہیں ہوگا. سادہ سی بات. فرمایا اس کی تشبیہ یوں دی ہے کہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور اس کو ایسی گھٹن محسوس ہوتی ہے. حرج کہتے ہیں تنگی کو، اور ضیق بھی کہتے ہیں تنگی کو، کہ وہ تنگی ایسی ہوگی کہ انما یصعد فی السماء، گویا وہ آسمان میں چڑھا جا رہا ہے. اگر آپ کسی کا گلا دبائیں نا تو وہ اوپر چڑھا جاتا ہے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اوپر ہی جا رہا ہے. اسے تشبیہ دے کر بتایا ہے کہ اس کا سینہ انتہائی تنگ ہو جاتا ہے ہدایت کے لیے. اور اس کی پھر مثالیں موجود ہیں. ابو جہل کو پتہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں مانا. کیوں؟ ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی، طلب ہی نہیں تھی اس کے پاس. اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں تو پھر ہماری سرداریاں کہاں رہیں گی. طلب نہیں تھی نا. یعنی یہ جانتے اور مانتے ہوئے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اور جس نے سوال کیا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ جو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. لیکن اس نے پھر کہا پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر ہم انہیں نبی مان لیں، پہلے ان کے پاس کئی مناصب موجود ہیں بنو ہاشم کے پاس، اب اگر ان کو نبی بھی مان لیں تو یہ تو ہم سب پہ بالادست ہو جائیں گے، تو ہماری سرداریاں کس کام کی رہ جائیں گی. لہٰذا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں نے آیت بتائی تھی کہ سورہ توبہ یا انفال کے اندر ہے، کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اللہ اگر یہ سچ بھی ہے نا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تیرے نزدیک یہ سچ بھی ہے نا، تو ہمیں یہ آگے جملہ چھوڑ دیا ہے کہ پڑھنے والا خود سمجھ لے کہ آگے اس نے کیا کہا ہوگا. پھر ہمیں یہ سچ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پتھروں کا مینہ برسا دے، کوئی اور عذاب لے، ہمیں ہلاک کر دے، پر اپنی سرداریاں ہم قربان نہیں کر سکتے. ابو جہل جب مرنے لگا تو اس نے یہ بات کہی کہ میری گردن یہاں سے کاٹو تاکہ لوگ کہیں کہ اپنے باپ دادا کے دین پہ ڈٹا رہا. یہ ہوتی ہے ضد. فرمایا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے گندگی کو، رجس ناپاکی کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں. اور شرک سے بڑی ناپاکی کوئی نہیں ہے، شرک سے بڑی ناپاکی کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی گندگی میں رکھتا ہے. اب ظاہر ہے آپ سمجھ لیں کہ جو شرک کرتے ہیں ان کا کھانا بھی حرام کا، ان کی ہر شے ناپاک ہے. مشرکین مکہ
مردہ جانوروں کا جو ذبح نہیں ہوئی ہے ان کا بھی خون پی لیتے تھے، حالانکہ اللہ نے انہوں اس کو کیا بنایا ہے؟ ناپاک بنایا، حرام بنایا۔ مردہ جانور جو ذبح نہیں ہوا اس کو گوشت کھا لیتے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں، گندگی جو ہوتی ہے ایک معنوی اعتبار سے ہوتی ہے، ایک ظاہری اعتبار سے ہوتی ہے۔ شرک معنوی اعتبار سے گندگی ہے، اور جو عام نجاست ہے جس کو ہم نجاست ظاہری کہتے ہیں، مثلا یہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، گوبر ہے، لید ہے، تو یہ ظاہری نجاست ہے۔ ظاہری نجاست سے باطنی نجاست جو ہے، معنوی نجاست جو ہے، وہ زیادہ شدید تر ہے، اور اسی لیے یہاں یہ بات فرمائی کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون وھذا صراط ربک مستقیما، یہ تیرے رب کی سیدھی راہ ہے۔ ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو سمجھنا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر۔ اب جو نصیحت حاصل کر لے گا ان کے لیے کیا ہے؟ دار السلام عند ربہم، سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ آخرت میں جو جنت کا مقام ہے اس کو دار السلام کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز بھی سلامتی کے خلاف نہیں ہوگی، نہ ضرر جانی ہوگا، نہ مالی ہوگا، نہ ذہنی ہوگا، کسی اعتبار سے بھی ضرر نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی، تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب اہل جنت میں جانے لگیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور دوسری جگہ فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ آبرو کا، نہ ذہنی، نہ جسمانی، کسی اعتبار سے کوئی خطرہ، کوئی خدشہ، کوئی تکلیف موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ولیہم، ولی کے معنی حامی و ناصر کے بھی ہیں، اور ولی کے معنی کارساز کے بھی ہیں، جو بھی معنی کر لیں دونوں معنی درست ہیں، کہ اللہ ہی ان کا ولی ہے، یعنی کارساز ہے، ان کو دار السلام میں لے آنا کارسازی ہے، اور ولیہم حامی و ناصر ہے، تو یہ حمایت اور نصرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کے کہاں لے آیا؟ جنت میں لے آیا۔ بما کانوا یعملون، اور یہ صلہ ان کو اس لیے ملا کہ جو وہ عمل کرتے رہے ان کے نتیجے میں اللہ ان سے راضی ہوا، اور اس نے اپنی رضا کا عملی اظہار جنت میں داخل کر کے کیا۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو ہم جنوں کو کہیں گے یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے تابع فرمان بنایا، تم نے ان کو اپنے قابو میں رکھا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کو کہیں گے ان کے اولیاء، یعنی سرپرست کہہ لیں، حامی کہہ لیں، انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب صرف جنوں نے ہم سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا۔ استمتع بعضنا ببعض، وہ کیا فائدہ ہے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ دکانیں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو بتاتے ہیں فلاں آدمی، اس قسم کا آدمی ہے، اس کے پاس ہے، فلاں جگہ آدمی گم ہو گیا، او فلاں جگہ پھرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنات کو قابو میں کر کے صفری علوم کے ذریعے سے پھر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اب وہ جس گھر کے بارے میں کچھ کرنا چاہیں تو اس گھر کی وہ ریکارڈ لے لیتے ہیں ان سے، یہ کام ہے۔ اچھا ایک صورت اور بھی تھی جو مشرکین مکہ عام طور پہ کرتے تھے، جب وہ کسی جنگل میں
صحرا میں جاتے تھے تو وہاں مثال کے طور پہ رکنا پڑ گیا تو آواز دیتے تھے، اے جنوں کے سردار ہم تیری پناہ میں آ گئے، ہمارا خیال رکھنا۔ تو یہ وہ چیز تھی، یہ جو آج بھی ہمارے ہاں بہت کثرت کے ساتھ یہ معاملہ چلتا ہے، تو یہ اپنے بعض منفی طریقوں سے چلے کاٹ کے ایسے ایسے کام کر کے جنات کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، ان سے پھر نامعقول کام کرواتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں وڈیرہ شاہی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پالتی ہے جو جرائم پیشہ ہو، تو ان کے ذریعے سے پھر وہ شریف لوگوں کو جو ان کی مرضی کے مطابق نہ چلیں ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسانوں میں ہے، لیکن انسانوں میں وہ بھی ہیں کہ جو جنوں کو تابع بنا کے ان سے کام لیتے ہیں، اور جنوں میں بھی ایسے ہیں جو انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں کو جن ہو گیا، آسیب ہو گیا، تو یہ کہنا کہ یہ سارا بہانہ ہے، تو ہر چیز تو بہانہ نہیں ہوتی، کہیں امر واقعی بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ اگر گھر کے اندر تم نے سانپ دیکھا ہے تو اس کو 3 دفعہ کہو کہ نکل جا، نکل جا، نکل جا۔ اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو تمہیں مارنے کا حق ہے، لیکن 3 دفعہ تمہیں کہنا پڑے گا نکل جا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن سانپ کی صورت میں موجود ہو، لہٰذا اس کو مہلت دیجیے، موقع دیجیے کہ وہ تمہارا گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچے اپنے اس اجل کو، انجام کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ وہ وہاں اعتراف جرم ہوگا، یعنی وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور ظاہر ہے کہ ان کا وہ فائدہ دنیا کی حد تک تھا، آخرت کے لیے تو نہیں تھا۔ تو دنیا کی حد تک وقتی طور پہ کوئی فائدہ پہنچ بھی سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے وظیفہ بتایا کہ تو یا ابلیس کا وظیفہ پڑھ، روز تیرے مصلے کے نیچے اتنے پیسے پڑے ہوں گے۔ تو یہ ساری چال بازیاں تو ہوتی ہیں، دنیا کے فائدے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں۔ اب جو آدمی حرام کماتا ہے فائدہ تو اس کو ہو گیا، بظاہر پیسہ تو آ گیا، لیکن کیا واقعی فائدہ ہے؟ اگر آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھے گا تو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، لیکن ظاہری طور پہ فائدہ ہے۔ جو سود کھاتا ہے ظاہری طور پہ تو فائدہ پہنچتا ہے اس کو، لاکھ دیا 1.5 لاکھ لے لیا، کوئی گھاٹا ہے بظاہر، فائدہ تو ہو گیا، لیکن اگر آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھے گا تو فائدے کے بجائے کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ تو اس لیے ان طریقوں سے سفلی علوم کے ذریعے سے، جادو ٹونے کے ذریعے سے بعض کے کام سنورتے ہیں، بعض کے بگاڑے جاتے ہیں، یہ فوائد اور نقصانات چلتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ دنیا تک ہے۔ جس نے کسی پہ جادو کروایا اور جس پہ جادو ہوا وہ تکلیف میں ہے تو یہ تو خوش ہو رہا ہے کہ میرا تیر نشانے پہ بیٹھا ہے، میں نے رگڑا لگا دیا اس کو، ہاں جی، اس کا گھر خراب ہوا، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، اس کے بچے بیمار ہو گئے، خوش ہے، بظاہر اس کی تسلی ہو گئی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، حقیقتاً اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اور اس نقصان کا اندازہ اس کو اگر آج نہیں ہو رہا تو کل ضرور ہوگا۔ وہ وقت آ رہا ہے جب اس کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا قال النار مثواکم، وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں بلا ہی لیا نا، اس دن کا وعدہ کیا تھا، آ گیا یہ دن، ہم آ گئے۔ اللہ فرمائے گا آ ہی نہیں گئے، النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، جاؤ، تم نے دنیا میں فتنہ و فساد کیا، خرابیاں پیدا کی، ہدایت سے منہ موڑا، شیطانی اور سفلی علوم کے پیچھے چلے اور ایک دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھاتے رہے، آج تمہارا انجام کیا ہے؟ آگ ہے، النار
مسواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنہوں نے جنوں کو اپنا داتا سمجھا، داتا سمجھتے ہیں؟ داتا کس کو کہتے ہیں؟ جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اور جنہوں نے جنوں کو اپنا غوث سمجھا، فریاد رس سمجھا، اور وہ جنگل اور صحرا میں کھڑے کہتے او جنوں کے سردار، ہم تیری پناہ میں آ گئے، ہمارا خیال رکھنا، ہماری حفاظت کرنا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ان سفلی علوم کے ذریعے سے ان کو قابو کر کے ان سے ناجائز کام کرواتے رہے، تو پھر شرک کی تھا نا، اس لیے کہ جادو کی کوئی قسم بھی شرک سے خالی نہیں ہے، جادو کی کوئی قسم بھی شرک سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جادو کی 13 اقسام ہیں، 13 کی 13 کفر پر مبنی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ جادو کا کام کرتے ہیں وہ صریحاً کفر اور شرک کا کام کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو الٹے سیدھے تعویذ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات ایسے ایسے غلیظ کام کرتے ہیں کہ آدمی تصور کر کے کام جاتا ہے۔ قرآنی اوراق کی بے حرمتی کرنا، اسی طرح کچھ اور اس طرح کے خون سے یا پیشاب سے آیات کو لکھنا، آیات کو الٹا کے لکھنا، یہ بہت سارے ایسے شعبدہ بازیاں ہیں جن کے ذریعے سے بظاہر کچھ اثرات وارد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اثرات نہیں ہوتے، اثرات وارد ہوتے ہیں، اور ان کا ظاہر ہے جب اثرات ہوتے ہیں تو ان کا علاج بھی موجود ہے، کہ اللہ نے کوئی بیماری بھی ایسی نہیں رکھی جس کا علاج موجود نہ ہو، ہم جانیں یا نہ جانیں، پہچانیں یا نہ پہچانیں، لیکن موجود تو ہے۔ تو اس لیے اس کفر و شرک کے راستے کو اپنانے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔ یہاں آ کے مفسرین کو ایک الجھن ہوئی کہ الا ما شاء اللہ میں استثناء کیوں کر دیا ہے؟ یعنی جنہوں نے یہ افعال کیے تو ان میں سے کسی کا استثناء کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے مقام پہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہاں بھی یشاء کا لفظ استعمال ہوا، لیکن گناہ کے باب میں، شرک کے باب میں اصول بتا دیا کہ معافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کبھی فعل ہوا جو شرک پر مبنی نہیں تھا لیکن فعل کبھی تھا، تو اس میں استثناء ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے، اس کو پتہ ہے کس نے کس نیت سے یہ کام کیا ہے۔ اب دیکھیے، کلمہ کفر کہنا بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ کوئی کلمہ کفر کہتا ہے تو ناقابل معافی جرم ہے، لیکن اگر کسی کی جان پہ بنی ہے، کافروں میں پھنس گیا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم یوں کہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور وہ کلمہ کفر ڈر کے مارے کہہ دیتا ہے، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس نے اپنے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اگر اس کی زبان سے وقتی طور پہ وہ کلمہ کفر نکل بھی گیا اضطرار میں، جبکہ اس کے اندر وہ کفر ارادتاً موجود نہیں ہے، تو اس کی بھی معافی کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا کفر سے ڈر کر، کفر سے ڈر کر، تو اس کے لیے گنجائش معافی کی موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ قاعدہ ہی بنا لیا جائے کہ کفار کا غلبہ ہے لہذا انہی کی مانتے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بھی بتایا
کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کہ الم تکن ارضی واسعۃ فتہاجروا فیہا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ یعنی جب ایمان خطرے میں ہو تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا شرعی حکم ہے۔ جہاں ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہو اس سرزمین کو ترک کر دینا، اسی کا نام ہجرت ہے، اس کا حکم دے دیا۔ لیکن جو وقتی طور پہ کسی ایسے چکر میں پھنس گیا اور اس نے ان کی بات پر نفی نہیں کی تو اس کے لیے گنجائش، نرمی موجود ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم نولی سرپرست بنا دیتے ہیں یا حامی بنا دیتے ہیں بعض کو بعض کا، بعض ظالموں کو بعض کا، یعنی ظالم ظالموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور پوری مغربی دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب آدمی ظلم کا راستہ اختیار کرے تو اس کو حمایتی مل جاتے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ ہم پھر انہیں ایک دوسرے پر مسلط بھی کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب ہلاکو خان کے پاس بغداد سے بادشاہ کا ایک وزیر جاتا ہے، اس ظالم کو جا کر دعوت دیتا ہے کہ تم بغداد پہ حملہ کر دو، اور اس نے کر دیا۔ ہاں جی، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام ان لوگوں سے بھی بدتر ہوا جو ہلاکو خان کی تلوار سے مرے۔ اچھا، وہ مسلط ہو گیا نا، اس پر بھی مسلط ہوا۔ اسی طرح جو لوگ، جن لوگوں نے انگریزوں کو ہندوستان میں موقع دیا، ان کی سرپرستی کو قبول کیا، تو پھر وہ انگریز کی سرپرستی میں رہے، پھر بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ کیوں کہ پھر ریشمی رومال کی تحریک بھی چلی، کالے پانی میں بھی لوگ گئے، پھانسیوں پہ بھی چڑھے، کیونکہ وہ مسلط تو ہو گئے تھے، اور مسلط بھی کروانے والے خود مسلمان تھے، میر جعفر تھے، میر صادق تھے، یہ سارے وہ لوگ دکن سے اور بنگال سے جو لوگ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ظالموں کا ساتھ دے کر خود بچ جائیں گے، بالآخر انہیں بھی ان ظالموں کا نشانہ بننا پڑتا ہے اور ان کے تسلط میں رہنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ الم یاتکم رسل منکم، رسول جمع ہے رسول کی، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انبیاء انسانوں میں سے ہی آئے، ہر پیغمبر اس قوم سے اٹھایا گیا۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے رہے تم پر میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے رہے اس دن کی ملاقات سے۔ ملاقات تو اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ کیوں ڈراتے رہے کہ اچھے انداز میں ملاقات ہو، خراب انداز میں ملاقات نہ ہو۔ اچھے انداز میں ملاقات کیا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے سائے میں آپ جنت نشیں ہو جائیں، تو یہ تو اچھی ملاقات ہے۔ اسی لیے کہا نا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، کسی ایک کو بھی، نہ زندہ کو نہ مردہ کو، نہ زیرو کو نہ غیر زیرو کو، کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ تو یہاں جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مجرموں کے بارے میں،
ان کی ملاقات تو خوشگوار نہیں ہوگی، ظاہر ہے ان سے جب حساب و کتاب ہوگا تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جب منکر قبر میں داخل ہوتا ہے پہلا مرحلہ، تو اس سے جب وہ سوال ہوتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ یہ اس کا جواب ہے تو فیل ہو گیا نا۔ جب جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر ناکام ہے۔ اور پھر جب اللہ کے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہوگا پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جب اس کو الٹے ہاتھ نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو گیا، اور حکم ہوگا کہ ان کو ہانک کر لے جاؤ جہنم میں، اور فرشتے گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اس لیے یہ ملاقات بڑی بھاری ہوگی مجرموں کے لیے، لیکن بہت اچھی ہوگی فرما برداروں کے لیے۔ فرمایا کہ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا، اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ تمہیں انبیاء و رسل نے آخرت کی جواب دہی کا بتایا نہیں تھا کہ تمہیں اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور یہاں مشکل پیش آئے گی اگر تمہارے پاس اعمال نہ ہوئے، ایمان نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ یہ مقصد تھا۔ فرمایا قالوا شہدنا علی